السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، ہندوستان کی سرزمین مختلف تہذیبوں کا سنگم اور کئی ایک مذاہب کا مسکن ہے، جسے آزاد ہوئے آج 75 سال پورے ہو گئے۔ ہمارے بڑوں نے بے شمار قربانیوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں یہ آزادی کا تحفہ دیا ہے۔ جنگ آزادی میں علماء کرام نے بے شمار قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ قید و بند کی صعوبتیں برداشت۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں کسی عالم دین کی نعش کو لٹکایا نہ گیا، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان علماء کرام کی تعداد 51,000 سے زیادہ تھی۔ مختصر یہ کہ تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، تاکہ اس ملک کے باشندے غیروں کی غلامی سے چھٹکارا پا کر امن و سکون کی سانس لے سکے، اور ایک ایسا آئین اور دستور بنایا جائے جس میں ہر باشندے کو مذہبی اور شہری مکمل آزادی کا حق حاصل ہو۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء کرام نے اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، گھر بار کی کوئی پرواہ نہیں کی، مال دینا پڑا تو مال لٹا کر، جان دینی پڑی تو جان دے کر، اولاد کو قربان کرنا پڑا تو اولاد کو قربان کر کے، تن من دھن کی پوری بازی لگا کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا اور اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا تھا۔ لیکن ہائے افسوس ہماری بدقسمتی پر، چند فرقہ پرست طاقتوں اور جمہوریت کے دشمن نفرت اور آپسی دشمنی کا ماحول پیدا کر کے اس سونے کی چڑیا کو مٹی کی گڑیا بنا دیا۔ محترم ناظرین، اب ذرا تاریخ آزادی پر ایک سرسری نظر ڈالتا چنانچہ جنگ آزادی کی تاریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب 1757 میں پلاسی کے میدان میں عظیم مرد مجاہد شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے عین جوانی کے عالم میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ پھر اس کے بعد 1766 میں میسور کا عظیم حکمراں حیدر علی اٹھ کھڑا ہوا اور انگریز سے ٹکر لی اور کئی ایک لڑائیوں میں شریک ہو کر انگریز کو دھول چٹا کے رکھ دی۔ پھر 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہوا تو ان کے شیر دل بیٹے عظیم مرد مجاہد شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ آزادی کی باغ ڈور سنبھالی اور انگریزوں کے خلاف ایک آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور پوری قوت اور جرأت کے ساتھ انگریز کو اس ملک سے نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن 1799 میں میر صادق اور میر معین الدین جیسے غداروں کی غداری کی وجہ سے انگریز نے سلطنت میسور پر حملہ کر دیا۔ جب ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا تو درباریوں نے شیر میسور کو یہ مشورہ دیا کہ خیریت اور عافیت اسی میں ہے کہ انگریز کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے جائے، اس لیے کہ اس وقت انگریز کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی اور ان کے پاس اسلحہ وافر مقدار میں موجود تھے۔ لیکن شیر میسور کی جرأت کو سلام، انہوں نے انگریز کے سامنے گھٹنے ٹیکنا گوارا نہیں کیا اور اس سے آگے بڑھ کر ایک ایسا تاریخ ساز جملہ کہا جس کا ایک ایک حرف ان کی شجاعت اور بہادری پر دلالت کرتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ بالآخر ان کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، شیر میسور لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی اور پھر انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1857 میں شاملی کے میدان میں علماء دیوبند نے جنگ لڑی، لیکن سامان کی قلت اور کچھ اپنوں کی غداری کی وجہ سے بظاہر شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن علماء دیوبند خاموش نہیں بیٹھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نئے طریقے سے جنگ آزادی کی شروعات کی۔ اس کے لیے ہندوستان کے اندر مدارس کی بنیاد ڈالی گئی۔ چنانچہ 1866 میں ایشیا کی ایک بڑی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اس درسگاہ نے ایسے مجاہدین آزادی عطا کیے جنہوں نے اپنے جان مال کی قربانی لگا کر اس ملک کو آزاد کیا۔ لیکن آج موجودہ دور میں ان علماء کرام کی تاریخ کو اس طرح بھلایا جا رہا ہے گویا انہوں نے اس ملک کی آزادی میں کوئی حصہ ہی نہ لیا ہو۔
حالانکہ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل، کہ اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار اذاں آزادی کی، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ بالآخر میرے عزیز دوستو، علماء کرام کی مسلسل کوششوں اور مسلم عوام اور غیر مسلم بھائیوں کی تگ و دو کے نتیجے میں 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کے ناپاک تسلط سے آزاد ہوا۔ اگر آج تک 15 اگست یوم آزادی کے عنوان سے منایا جاتا ہے، اسی خوشی میں کہ ہمیں آج مذہبی اور شہری مکمل آزادی کا حق حاصل ہوگا، لیکن افسوس ہے کہ آج نہ ہمارے مذہبی معاملات محفوظ ہیں اور نہ ہی شہری حقوق۔ لہٰذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تاریخ کو یاد رکھیں اور اپنے اکابر کی قربانیوں کا مطالعہ کو اور اپنی نئی نسل کو صحیح تاریخ سے واقف کرائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق، رواداری اور یکجہتی کو فروغ دے اور ان تک دین کا صحیح پیغام پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے جان، عزت و آبرو کے سلامتی کے فیصلے